بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مدینہ میں ایک ایسا قبیلہ بھی تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ وہ دن تھا جب ایک دیوار کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور اسی دیوار کی چھت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اللہ کا فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ہجرت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ انہی میں ایک طاقتور قبیلہ بنو نذیر بھی تھا، بڑے بڑے قلعوں والا، مالدار اور بظاہر امن پسند۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق سب قبائل امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ بنو نذیر نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے۔ انہوں نے ظاہر میں دوستی، مسکراہٹ اور تعاون کیا، مگر ان کے دلوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مضبوط ہونے لگی، جب اسلام پھیلنے لگا اور جب بدر کی فتح نے مسلمانوں کی طاقت سب پر واضح کر دی تو بنو نذیر کے دلوں میں حسد اور خوف نے جنم لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے حسد کی یہی اصل وجہ تھی، اور یہی حسد آہستہ آہستہ دشمنی میں بدلا اور دشمنی سازش میں بدلی۔ ویسے تو ہر لحاظ سے مدینہ پرسکون نظر آتا تھا، مگر پردے کے پیچھے ایک خطرناک منصوبہ تیار ہو رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کی وجہ بالکل واضح تھی، 2 آدمیوں کی دیت کا معاملہ تھا، اور یہ مدد معاہدہ مدینہ کے تحت بنو نذیر پر بھی لازم تھا۔ بنو نذیر نے بظاہر خوب عزت و احترام دکھاتے ہوئے کہا، اے محمد، آپ تشریف رکھیں، ہم تعاون کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلے پر صحابہ ان کے قریب ہی موجود تھے، مگر اسی دیوار کے پیچھے ایک سازش کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ بنو نذیر کے سردار آپس میں کہنے لگے، آج ہمیں ایک زبردست موقع ملا ہے جو شاید کبھی دوبارہ پھر نہ ملے۔ ان میں سے ایک بدبخت نے کہا، کوئی چھت پر چڑھ جائے اور ایک بھاری پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے۔ اس طرح نہ ہی کوئی جنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی ہم پر الزام آئے گا۔ اور یوں انہوں نے اپنے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار کیا، لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے سہارے نہیں، اللہ کے تحفظ میں ہیں۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خفیہ سازش کی خبر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور بغیر کچھ کہے خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ سب دیکھ کر صحابہ حیران تھے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ آج کیا ہونے والا تھا۔
یہ صرف بد عہدی نہیں تھی بلکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تھی، اور اب بنو نذیر کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں بچا۔ قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کھل چکی تھی، اب خاموشی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس ایک پیغام بھیجا، تم نے مدینے کا معاہدہ توڑا ہے، تم نے میرے قتل کی سازش کی، اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دو۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا، اگر تم خاموشی سے نکلتے ہو تو تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی اور تم اپنا قابل نقل مال ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر بنو نذیر پر خوف طاری ہو گیا۔ ابتدا میں انہوں نے واقعی تیاری شروع کر دی، گھر سمیٹے جا رہے تھے، سامان باندھا جا رہا تھا، مگر پھر پردے کے پیچھے ایک اور آواز ابھری۔ یہ آواز منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے پیغام بھجوایا، تم مدینہ مت چھوڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر محمد نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ یہ صرف ایک جھوٹ کا سہارا تھا اور بنو نذیر اس فریب میں آ گیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر دیا اور اپنے مضبوط قلعوں میں محصور ہو گئے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کا محاصرہ کرنے نکلے۔ دن گزرتے گئے، قلعے اور قلعوں کے دروازے بند ہو گئے، اور منافقوں نے جس مدد کا وعدہ کیا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی۔ نہ عبداللہ بن ابی آیا، نہ اس کا لشکر، نہ کوئی سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیا کہ ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جن پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا وہ سب جھوٹے نکلے۔ محاصرہ طویل تو نہیں تھا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ بنو نذیر اپنے مضبوط قلعوں میں قید تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ دیواریں انہیں بچا لیں گی، مگر وہ یہ بات بھول چکے تھے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو قلعے، لشکر اور منصوبے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی واقعے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ بنو نذیر کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکال دیے جائیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر پھر ایسا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر اجاڑنے لگے۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے عبرتناک منظر تھا۔ وہ گھر جن پر انہیں ناز تھا، وہ قلعے جنہیں وہ ناقابل شکست سمجھتے تھے، اب خود ہی انہیں توڑنے پر مجبور تھے تاکہ لکڑیاں، دروازے اور قیمتی سامان اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ تمام عورتیں، بچے، مرد اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ نہ جنگ ہوئی، نہ خون بہا، نہ ظلم کیا گیا، بس عدل کا فیصلہ نافذ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جان لے جائیں، اپنا مال لے جائیں، لیکن سب حصلہ یہیں چھوڑ دیں، اور یوں بنو نذیر مدینہ سے نکال دیے گئے۔ کچھ خیبر کی طرف، کچھ شام کی سمت چلے گئے، اور اس طرح ایک بڑے فتنے سے مدینہ پاک ہو گیا کہ منافقوں کے وعدے ریت کی دیوار ہوتے ہیں، اور یوں بنو نذیر کا واقعہ اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ محض ایک قبیلے کی جلا وطنی نہیں تھی، یہ عہد شکنی، خیانت اور قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کا منطقی انجام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک صبر اور عدل کا راستہ اختیار کیا، نہ جلد بازی، نہ انتقام، نہ ظلم، بلکہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ اسلام میں معاہدہ محض کاغذ نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ جب تک بنو نذیر اس امانت کے پابند رہے انہیں مکمل امن ملا، اور جس دن انہوں نے خیانت کا راستہ چنا اسی دن ان کی بنیادیں ہل گئی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ طاقت قلعوں میں نہیں ہوتی اور نہ ہی مال میں ہوتی ہے اور نہ ہی جھوٹے اتحادیوں میں، طاقت صرف اللہ پر بھروسے میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کے وعدے صرف الفاظ تھے، اور یہی سبق آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ عہد توڑنے والے بالآخر رسوا ہوتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں سازش خود اپنے ہی خلاف پلٹتی ہے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سورہ حشر آج بھی ہمیں پکار کر کہتی ہے، اے آنکھوں والو تم عبرت حاصل کرو۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے جو حق کے راستے میں سازش، فریب اور تکبر کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے پابند اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ رکھنے والا ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔